کہ آج میں نے صادر رفیق صاحب کو سنا, شاید وہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو واٹ دا کوسچن واز, میں نہیں جانتا سوال کیا تھا. کوئی ایسی سوچ ہے کہ اگر حالات کس قسم کے ہوئے تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا الیکشنز کا پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یہ گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب؟ پی ٹی آئی کو کوئی آپشن نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کی, بالکل نہیں بائیکاٹ کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو مجبوریاں ہیں اس وقت, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ریلیز نہیں کرنے دی جا رہی, ان کے لیڈران جو ہیں وہ باہر نہیں نکل پا رہے. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ہر ایک کو, لیکن اب اس کے علاوہ کیسز ہر ایک کے خلاف باہر نکلتے تو پارٹی سے بھی باہر نکل جاتے ہیں ویسے تو باہر ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم نے بائیکاٹ کا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی ارادہ نہیں بائیکاٹ کا, بلکہ ہم تو الیکشن میں نے ہی پٹیشن فائل کی تھی کہ الیکشنز کرائے جائیں, اور ہم الیکشنز کے اوپر صرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. سو نو میٹر واٹ ہیپنس بائیکاٹ از ناٹ آن دا ٹیبل, بائیکاٹ نہیں ہوگا الیکشنز کا, ناٹ آن دا ٹیبل. اور امیدوار آپ کے پاس ظاہر ہے پالیٹیشینز بہت سے آج بھی دیکھیں, واسق عباسی صاحب ہیں, ایم پی آپ کے ڈپٹی اسپیکر بھی تھے پنجاب اسمبلی کے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. امیدوار پورے کیسے کریں گے آپ؟ 500-600 امیدوار چاہیے آپ کو, بلکہ 1000 کے قریب امیدوار چاہیے آپ کو. دیکھیں جہاں تک امیدواروں کا ہے, کینڈیڈیٹس کی لسٹ مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, کینڈیڈیٹس کی لسٹ جو ہے بالکل تیار ہو گئی ہے. بلکہ آج بھی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, اور وہ 14 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید شیڈیول اناؤنس کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم اسے پہلے اپنی جو فائنل لسٹ ہے وہ تیار کر لیں گے. اتنا میں بتا دوں آپ کو کہ کافی سارے اس لسٹ میں وکلا بھی ہیں. کتنے فیصد؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھا تھا بھی ہیں, لیکن جو ترجیح دی جا رہی ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو کہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اس مشکل وقت میں, اور جو پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے. کتنے فیصد وکلا ہے؟ میں ایگزیکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے 30-40% بھی ہو جائیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیونکہ آپ لسٹیں آپ لوگوں نے تقریباً فائنل کر لی ہیں, تو میں 2-4 نام آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کیا سلمان راجہ صاحب نے ٹکٹ اپلائی کیا؟ جی میرا خیال ہے اپلائی تو کر لیا ہوا ہے. مجھے اس کا ناموں کا بھی پتہ نہیں جب تک لسٹ فائنل نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کافی سارے وکلا نے اپلائی کیا ہے. کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں چیدہ نام ہے جنہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا ہے وکلا میں؟ بیرسٹر گور نے کیا ہوگا, وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. جی وہ بیرسٹر گوہر نے میرا خیال ہے کیا ہے. اور یہ ایکچولی جو یہ تھوڑا سا کانفیڈینشیل ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کو شاید ایگزیکٹ تو نہ بتا سکوں یا آپ کو ہاں یا نہ میں نہ جواب دے سکوں, لیکن اندازہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وکلا کافی سارے اور پرومیننٹ وکلا. آخری چلیں یہ تو بتا دیں, لطیف کھوسا صاحب کی بڑی بحث چل رہی تھی نا, وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں, انہوں نے اپلائی کیا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے جی, انہوں نے ابھی تک پارٹی نہیں جوائن کی, یہ مجھے پتا ہے. جب آپ اندر چیئرمین صاحب سے ملتے, سابق چیئرمین صاحب عمران خان صاحب سے ملتے ہیں اور ظاہر حالات ڈسکس ہوتے ہیں, تو کیا وہ کہتے ہیں کبھی کوئی گل نہیں 2018 میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا یار, کوئی بات نہیں, اس ٹائم وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے, آج ہم ریسیونگ اینڈ پہ؟ نہیں, آئی تھنک ان کا جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو عوام کی آواز ہے اس کو آپ دبا نہیں سکتے. الیکشنز ہی ایک ایسا حل ہے اس سارے مرحلے کا, اور ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشنز جب ہو جائیں تب بھی یہ جو کرائسس ہے ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بڑا ایک جو پبلک فگر جو آئے, ایک ہی میجورٹی سے آئے, اور پھر اس کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز کھڑی ہوں تاکہ ہم آگے لے کے چلیں یہ جو اکنامک کرائسس ہے اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. یہ ان کا ایک اندازہ ہے. وہ کافی انہوں نے اس پہ ان کو موقع ملا ہے اس بار, کیونکہ وہ انفیکٹ انہوں نے آج کہا کہ مجھے اپرچونٹی مل گئی, یہ جو میں جیل میں بیٹھا ہوں اپرچونٹی مل گئی کتابیں پڑھنے کی اور زیادہ. سر کیا انہوں نے کہا کہ میرے سے غلطیاں کیا ہوئی, مجھے بزدار کو نہیں لگانا چاہیے تھا؟ یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپرچونٹی مل گئی کہ میں پڑھا اور غلطیوں سے. وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے. کیا ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطیاں کیا کی ہیں؟ میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دیا, محمود خان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا. جی ہو سکتا ہے ان کو ہو, اس پہ بات میری نہیں ہوئی. آج بھی جو بات ہوئی تھی بڑی فوکسڈ تھی. وہ جو کل کیس فائل کیا ہے ہم نے ڈسکوالیفیکیشن ہٹانے کا, جو لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے, جس میں بڑی سیریس ہم نے ایلیگیشنز اور وہ لگائی ہیں اور بڑے سالڈ قسم کے قانونی نقطے اٹھائے ہیں.
چلے سر وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی سالڈ والے. مجھے یہ بتائیں آپ کی الیکشن کیمپین کون لیڈ کر رہا ہے؟ کیس میں سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر مے بی ہماری اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی آپ کے. ٹھیک. اگر عمران خان صاحب نہ باہر آئے، ظاہر ہے بیرسٹر گور از اے گڈ گائے بٹ ہی از اے سافٹ اسپوکن گائے، کہ آپ کی الیکشن کیمپین کون لیڈ کرے گا؟ جی دیکھیں، الیکشن کیمپین جیل سے بھی لیڈ تو خان صاحب ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پڑی کسی سٹیج پہ تو ہم پھر اسٹریٹجیز دیکھیں گے، اس کو چینج. ہمارے پاس پلان A B C D سب موجود ہے ڈفرینٹ سینیریوز کے لیے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب یہ خطرہ آیا تو ہم نے امیڈیٹلی یہ پلان B اپنا ایکسیکیوٹ کر دیا. اسی طرح ہمارے پاس اور بھی آپشنز اویلیبل ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو سامنے لے آئیں گے. سو آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ لیڈر کون ہے ایٹ لیسٹ کیمپین کا؟ شاہ محمود قریشی یا لیڈر تو دیکھیں عمران خان صاحب ہی ہیں، وہی سر اندر سے تو نہیں کیمپین لیڈ کر سکتا، کسی کو تقریریں کرنی ہوں ہم بھیجتے ہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے. اس کی جو فالوئنگ کمیٹیز ہیں یا امپلیمنٹیشن کمیٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یعنی اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے آرگنائزیشن وائز. ہاں، آپ کو جب الیکشن کیمپین میں نہ حصہ لینے دیا جائے، آپ باہر نہ نکل سکیں، تو وہ ایک ڈفرنٹ پریکٹیکل مشکل ہے، اور اس کو بھی آپ کو لگتا چلیں لیٹ می ریفریز مائی